وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورة البینۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، سورۃ البینہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی قدر تشریح سے پہلے یہ بات سماعت فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں 2 طرح کے انسان پائے جاتے تھے۔ ایک کافر اور مشرک تھے، دوسرے اہل کتاب تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا ظلمت اور تاریکی اور ہر طرح کی برائی اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، تورات، انجیل اور دوسرے صحائف میں بھی آپ کا تذکرہ موجود تھا، اور آپ کا حلیہ اور آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات بھی اس میں بیان کی گئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، تم ان پر ایمان لانا۔ لیکن اہل کتاب اپنی کتابوں میں تبدیلی اور اپنی طرف سے کچھ باتیں اس کے اندر پیش کیے تھے اور کچھ باتوں کو حذف کیے تھے۔ ظاہر ہے وہ اپنے دین پر قائم نہ تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی کافر ہو گئے تھے۔
حدیث کی بعض کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے کچھ اوصاف کو بیان کیا گیا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے تجارت کے لیے ملک شام گئے تو وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں غالباً وہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، تجارت کی غرض سے ملک شام آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مکے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے، اللہ نے ان پر کتاب اتاری ہے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، مکے میں ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔ تو وہ شخص حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ دیکھو، ہمارے آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا تھا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بنا کے رکھی ہے، اگر تم اس تصویر کو دیکھ لو گے تو پہچانو گے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ضرور میں پہچان لوں گا، وہ ہمارے قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ آدمی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمارت میں لے گیا اور وہاں ایک تصویر دکھائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت جبیر جب اس تصویر کو دیکھے تو پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس تصویر کے پیچھے حصے میں ایک اور تصویر تھی، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ آپ کے ایڑیوں پر تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں یہ تصویر دیکھا تو اس آدمی سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہر نبی جانے سے پہلے یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ ہر جانے والا نبی اپنے بعد والے نبی کی تصدیق کرتا اور آنے کی اطلاع دیتا، لیکن یہ نبی ایسے ہیں جو بالکل آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے، اس کے بعد جو سلسلہ چلے گا وہ خلفاء سے چلے گا، آپ کے خلفاء سے یہ آپ کے جو کام ہیں، دعوت کی جو نشر و اشاعت ہے وہ آپ کے خلفاء کے ذریعے سے پورے عالم میں، پورے کائنات میں پھیلے گی۔ تو ہمارے جو آسمانی جو کتابیں تھیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا گیا تھا، تو ہم نے اس کی ایک تصویر بنا کے رکھی تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصویر کو دیکھے تو پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تو آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں، اللہ نے ان پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی آخری نبی ہیں۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لانا۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتے، آپ کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ظاہر ہے کافر اور مشرکین میں سے ایک بڑا طبقہ آپ پر ایمان نہیں لایا،
چونکہ وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے جن کی آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کے تذکرے کو اور آپ کی آمد کو بیان کیا گیا تھا اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن وہ اہل کتاب بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، اسی مضمون کو اس سورۃ البینہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی۔ واضح دلیل جب تک ان کے پاس نہ آتی تو اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہ تھے۔ واضح دلیل کیا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر ان کو سنائے، یا رسول سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان پاک صحیفوں میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جو لوگ اہل کتاب تھے اس واضح دلیل کے آنے کے بعد مختلف ہو گئے۔ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے اور ان کے بات کو قبول کرنا ہے، اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ اہل کتاب اس واضح دلیل کے آنے کے بعد آپ پر نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد یہ لوگ مختلف ہو گئے۔ بہت سے اہل کتاب آپ کی بات کو نہیں مانے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا، ان کو اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اسی کے لیے خالص کریں یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط دین ہے اور یہی طریقہ درست طریقہ ہے اور یہی مضبوط دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات لے کے آئے تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو بالکل الگ تھی، نہیں تھی۔ جتنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب کا یہی مقصد تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے کی تاکید کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، اور اسی طرح وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے مالوں میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یہی فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہی احکام، وہی مضامین لے کے آئے، تو یہ لوگ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی بات کو سن کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ اہل کتاب مختلف ہو گئے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرقوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات کو مانے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات، جنتیں ان کو عطا فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ مشرک ہوئے، کافر ہوئے، آپ کی بات نہیں مانے، اور جو اہل کتاب آپ کے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں، دنیا کے بدترین مخلوق ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیے، فی نار جہنم، وہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق میں سے ہے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اور یہ بہترین مخلوق ہے، بہترین خلائق میں سے ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ایسے بہشت ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی ان سے راضی ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں قیامت میں پہنچے گا اور اس کا جب وہ حساب و کتاب ہو جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا، تو ظاہر ہے جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اس بندے کو نصیب ہوں گی، وہاں کوئی معصیت اور نافرمانی کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آدمی جنت میں جائے گا تو وہاں وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی ان سے راضی، ہر طرح کی نعمتیں، آزائشیں اور ہر چیز کی سہولت دنیا میں جنت میں میسر ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جس چیز کی تم طلب کرو گے، خواہش کرو گے، وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو وہاں چونکہ معصیت کا کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا جنت میں، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہوں گے، اور وہ بھی ان سے اللہ سے راضی رہیں گے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ، یہ اس شخص کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایسے شخص کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور وہ بھی ان سے راضی ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، ہم اس شخص کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ تو بہرحال یہ سورہ بینہ ہے۔ اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، وہ ان کے آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا، اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے اور مختلف ہو گئے، اور اسی حالت میں وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ مر گئے۔ اور کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، آسمانی کتابیں جو لوگ پڑھتے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بکثرت موجود تھا، وہ اس طریقے سے آپ کو پہچانتے تھے جیسے قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اسی طرح اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ وہ آپ کی آمد سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول نہیں کیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے، اور یہ بدترین مخلوق ہے، اور اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بہت ہی بدترین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال یہ سورہ بینہ تھی،
اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔